نیا اسلامی سال شروع ہونے میں صرف کچھ گھنٹے باقی ہیں، یعنی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی چھوٹی سی سورت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی تقدیر اور نصیب کو پل بھر میں بدل دیتا ہے۔ لوگ پورا سال ان خاص دنوں کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ 2026 کا محرم کوئی عام محرم نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ نئے سال کا سورج نکلے اور آپ یہ برکت والا موقع ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں، ابھی سورت کو پڑھ لیں، کیونکہ جس گھر میں یہ 7 مرتبہ پڑھ لی جائے گی وہاں سے غریبی اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، وہ گھر ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی برسوں پرانی ضرورتیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو آج آپ کے پاس یہ آخری اور سنہری موقع ہے، لیکن یاد رکھیے اس عمل کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ایک قدم چھوڑ دیا تو آپ اس سال کی سب سے بڑی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ خاص طریقہ اور وہ خاص صورت کون سی ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آخر محرم کا مہینہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے، اور جب اللہ کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو آپ اس خاص صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ صورت آپ کی آنے والی 7 نسلوں کو بھی مالا مال کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بڑے بڑے غریب اور مجبور لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل مایوس ہو چکے تھے، جن کو کہیں سے امید کی کرن تک نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب انہوں نے محرم کی اس مبارک رات کو یہ پاک کلام پڑھا تو ان کی غریبی ایسے ختم ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ان کی غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اگر آپ بہت جلد قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنے بند کاروبار کو چمکانا چاہتے ہیں یا اپنی ہر خاص ضرورت کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو آج آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے۔ یہ عمل صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ماں اور باپ کو چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ اپنی اولاد کے نصیب کے لیے اس سال اس عمل کو ضرور کر لیں۔ آپ کی اولاد دنیا کے جس میدان میں بھی جائے گی، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ وہ جو کچھ بھی مانگیں گے اسے مل جائے گا۔ اگر آپ نے برسوں سے بڑے بڑے وظیفے کیے، بہت کوششیں کیں، بہت منتیں کیں، لیکن ہر جگہ سے آپ کو نا امیدی ملی تو مایوس مت ہوں۔ یہ پڑھتے ہی آپ ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ تو کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے برسوں تک اللہ کے حضور رو رو کر معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس مبارک مہینے یعنی محرم کے دنوں میں قبول فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے اپنے نبی کی توبہ قبول فرما سکتا ہے تو کیا وہ آپ کی اور میری پریشانیاں دور نہیں کرے گا؟ جو سچا مسلمان اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کی آنے والی پوری زندگی شاندار گزرنے لگتی ہے۔ دوستو، آپ نے اس بڑے مہینے کی برکت کو سمجھنا ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کا وہ خاص اور چھپا ہوا طریقہ کیا ہے جسے پڑھتے ہی اثر شروع ہو جاتا ہے۔ چلیے اب اس پورے طریقے کو دھیان سے سمجھتے ہیں۔ اب جس طریقے اور ترتیب سے آپ نے اس مبارک عمل کو کرنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک بات کو دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے بڑے وظیفے کیے پر کامیابی نہیں ملتی۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو شخص اس طریقے کو سمجھ کر عمل کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس خاص طریقے پر جانے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر محرم کے اس چاند میں ایسی کیا طاقت ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ میرے دوستو، محرم صرف نئے اسلامی سال کی شروعات نہیں بلکہ یہ خدا کی رحمتوں کا وہ دروازہ ہے جو سال میں صرف ایک بار کھلتا ہے۔ جب محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی جماعت زمین پر اتر آتی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہوتی، یہ عبادت، صبر اور ہر دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی رات ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ پاک ہر بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ نئے سال کے پہلے دن اس کے نصیب کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو پاک صورت میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے جا رہا ہوں، اسے آسمان پر چاند دیکھتے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے چاند رات کے اس بڑے موقع کو چھوڑ کر یہ عمل کسی اور دن کیا تو اس کا وہ اثر آپ کو نہیں مل پائے گا۔ اس مبارک چاند کی برکت سے گھروں کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ تو آخر وہ کون سا خاص اور چھپا ہوا طریقہ ہے جس سے آسمان کا چاند دیکھتے ہی آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی؟ چلیے اب بغیر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے
اس عمل کی پہلی اور سب سے خاص شرط اور پڑھنے کی تعداد کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا مبارک عمل شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنا پورا دھیان میری اس بات پر رکھیے گا، اس عمل کا جو پہلا اور سب سے خاص حصہ ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، لیکن رکیے، اس کے پڑھنے کی تعداد عام نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ٹھیک 19 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ آخر 19 کی تعداد ہی کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ایسی روحانیت اور گہرا راز چھپا ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ بسم اللہ کے کل حروف لفظوں کو گنیں تو ان کی کل تعداد بھی 19 بنتی ہے، اور جب اس 19 کے ہندسوں کو ہم آپس میں جمع کرتے ہیں یعنی 1 اور 9 تو یہ بنتا ہے 10، اور جب اس 10 میں سے 0 کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے بچتا ہے صرف 1 یعنی نمبر 1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس خاص محرم کی رات کو بسم اللہ کو اس 19 کی تعداد میں پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں، ہر میدان میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ اس سے ہر جگہ کامیابی اور جیت ملتی ہے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس تعداد کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ نے غلطی سے 19 کی بجائے 18 یا 20 پڑھ لیا تو اس کا وہ خاص اثر ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ 29 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک اور بڑے مبارک نام کا ورد شروع کرنا ہے، جسے سنتے ہی رزق کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دوسرے قدم کی خاص تعداد اور اثر کیا ہے؟ چلیے اب اس پوری ویڈیو کے سب سے بڑے راز کی طرف چلتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو وظیفہ اور راز میں آپ کو آج کھولنے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہر جگہ سے ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اور نہ ہی ہر کوئی ان چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ ہر راز ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن چونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی کا بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے نئے سال کے اس مبارک موقع پر یہ نایاب تحفہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اب جب آپ بسم اللہ کی یہ خاص تعداد پوری کر لیں تو اس کے بعد جو برکت اترتی ہے، اس کی گواہی تاریخ دیتی ہے۔ بڑی کتابوں میں آتا ہے کہ جب زمین پر بسم اللہ اتری تو آسمان پر بادل ایک طرف ہٹ گئے، چلتے ہوئے دریا پرسکون ہو گئے۔ خود اللہ پاک نے اپنی عزت کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس چیز پر بھی میرا یہ نام پڑا جائے گا، میں اس پر بھرپور برکت ڈال دوں گا۔ آپ ذرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو سنیں۔ یاد کریں کہ جب انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا اور اس خط کے ذریعے ایک پوری بادشاہت کو اپنا فرما بردار بنا لیا، تو اس بڑے خط کی شروعات بھی اسی پاک آیت سے ہوئی تھی۔ اس آیت میں وہ غیبی مدد چھپی ہے جسے آج کا عام انسان سمجھ نہیں پاتا۔ ہم اس طاقت کے ہوتے ہوئے بھی دنیا میں مایوس پھرتے ہیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار شخص تھا جس کی پوری زندگی غلطیوں میں گزری تھی۔ جب وہ مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ ایک دن میں ایک مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں ایک چھوٹے بچے نے پہلی مرتبہ سبق پڑھتے ہوئے زور سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاک نام کی مٹھاس میرے دل میں اتر گئی، اور غیب سے آواز آئی کہ ہم دو چیزوں کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیں گے، ایک میرے نام کا مزہ اور دوسری موت کی سختی۔ اللہ نے اس بچے کے پڑھنے کے صدقے اس گنہگار کی بخشش کو فرما دیا۔ سبحان اللہ، جب ایک مرتبہ سننے سے تقدیر بدل سکتی ہے تو نئے اسلامک سال یعنی محرم کے اس مبارک چاند کے نیچے جب آپ اس پورے عمل کو بتائے ہوئے خاص تسبیح کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو سوچیں آپ پر کتنی رحمتیں برسیں گی۔ لیکن اب اس کے بعد جو آخری اور سب سے بڑی صورت آپ نے پڑھنی ہے، جس کے بعد دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ چلیے اب ویڈیو کے سب سے اہم موڑ پر چلتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے قبولیت کی یہ وہ خاص آخری گھڑیاں ہیں جہاں ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا۔ خدا نے آپ کو چنا ہے تاکہ آپ نئے اسلامی سال سے پہلے اپنے نصیب کو بدل سکیں۔ اب دھیان سے سنیں، اس بڑے عمل میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا اور مبارک نام پڑھنا ہے جو دنیا سے غریبی کا جڑ سے خاتمہ کرتا ہے، اور وہ نام ہے یا غنیو۔ دینی باتوں میں اس مبارک نام کی برکت اتنی بڑی بتائی گئی کہ جو شخص بھی نئے سال کے اس مبارک آغاز سے پہلے
اسے پڑھ لیتا ہے اس کے گھر میں رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آتا ہے جو 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ جس گھر میں یا غنیوں کی آواز گونجتی ہے وہاں سے غریبی، تنگی اور پیسے کی پریشانیاں ایسے بھاگتی ہیں جیسے اندھیرے سے روشنی۔ اگر آپ کے برسوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے یا بینک اکاؤنٹ خالی ہے، تو یہ نئے سال کا چاند نکلنے سے پہلے کا آخری موقع ہاتھ سے مت جانے دیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بے نیاز اور سخی ہے کہ جب بندہ اس مبارک رات میں سچے دل سے اسے یا غنیوں کہہ کر پکارتا ہے تو اگر وہ اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے، اللہ اسے 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ بے حساب نوازتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی طاقت تبھی پوری ہوگی جب آپ اسے بتائی کی تعداد میں پڑھیں گے، اور اس پہلے قدم کی وہ خاص تعداد ٹھیک 111 بار ہے۔ نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ 111 بار پڑھنے کے بعد آپ کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ یا غنیوں کو بتائی کی تعداد میں مکمل کر لیں تو فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی وہ سب سے بڑی سورت پڑھنی ہے جو ایک عام غریب انسان کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے اور رزق کی ہر تنگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اب اس پورے وظیفے کے اس دوسرے اہم ترین حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دولت و حفاظت کی صورت، سورہ کوثر۔ اب اس مبارک عمل کے دوسرے حصے پر آپ کا دھیان اور زیادہ محفوظ ہونا چاہیے، چونکہ محرم کا چاند آسمان پر نظر آنے والا ہے۔ یہ قبولیت کی وہ آخری گھڑیاں ہیں جو سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، اس لیے ہر کسی کو یہ بڑا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور صورت یعنی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو دنیا کے غریب سے غریب انسان کو بھی وقت کا بادشاہ بنا سکتی ہے۔ اس کی برکتوں میں آتا ہے کہ یہ صرف رزق اور دولت کی تنگی کو دور نہیں کرتی، بلکہ اگر آپ کے پیچھے دشمن پڑے ہیں، آپ پر جادو جنات کے سائے ہیں یا حسد کرنے والوں کی بری نظر نے آپ کے کاروبار کو باندھ دیا ہے، تو سورہ کوثر آپ کے لیے ایک ایسی مضبوط ڈال بن جائے گی جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ پرانی باتوں کے مطابق جب دشمنوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی صورت کو نازل فرما کر دشمنوں کی جڑیں کاٹ دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر کی خوشخبری دی۔ جو بندہ اس مبارک رات اس صورت کا دامن تھام لیتا ہے، اس کے دشمن ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور جادو جنات کے اثرات جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں مایوس ہو چکے ہیں، محرم کے اس چاند سے پہلے اس آخری موقع کو قیمتی جانیے، اس پاک صورت کی تلاوت کریں۔ یہ صورت آپ کے بکھرے ہوئے نصیب کو سمیٹ لے گی، لیکن اس کی برکات کو پانے کے لیے آپ نے اسے ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے اسے ٹھیک 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اور باقی بار بغیر بسم اللہ کے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 41 بار مکمل کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے ویڈیو کے اس تیسرے حصے کی طرف بڑھنا ہے، جہاں اللہ کی وہ لاڈلی صورت آتی ہے جو دنیا کے ہر مسئلے اور ہر مشکل کا آخری اور پکا حل ہے۔ آخری وہ تیسرا کام کیا ہے؟ چلیے دھیان سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کی لاڈلی صورت سورہ اخلاص۔ میرے دوستو، محرم کا چاند آسمان پر نظر آنے سے پہلے کا یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ قبولیت کی ایسی گھڑیاں ہیں جہاں آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اس تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ کی سب سے لاڈلی صورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پورے قرآن مجید کا 1/3 حصہ کہا جاتا ہے۔ دینی باتوں میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ صورت لوگوں کے ان تمام مسائل کا آخری اور سب سے بڑا حل ہے جو دنیا کی کوئی طاقت حل نہیں کر سکتی، چاہے کورٹ کچہری کا معاملہ ہو، چھپے ہوئے دشمن کا ڈر ہو، یا کوئی ایسی بڑی ضرورت جو برسوں سے پوری نہ ہو رہی ہو۔ جب آپ اللہ کی توحید کا اقرار اس مبارک رات میں کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا کہ نئے سال کے آغاز پر اللہ کی اس لاڈلی صورت کے صدقے اپنے قسمت چمکائیں، اس لیے اپنا دھیان ادھر ادھر مت بھٹکائیں، اس آخری موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھتے ہی آپ کے دماغ اور دل میں وہ روشنی اترے گی جو آپ کے نصیب کو روشن کر دے گی۔ لیکن یاد رکھیے اس پورے عمل کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک ایسا چھپا ہوا راز جس کے بغیر آپ اس وظیفے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اگر آپ نے اس آخری اور چوتھے قدم کو یعنی چوتھے وظیفے کو چھوڑا تو پورا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ چلیے اب اس آخری شرط اور بڑے کلمے کی طرف چلتے ہیں جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، استغفر اللہ۔ اب ہم اس مبارک مقام پر پہنچے ہیں جسے اس پوری ویڈیو اور اس پورے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جس کے بغیر آپ کبھی بھی کسی وظیفے یا دعا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بنے رہیں گے تب تک کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا۔ اس مبارک رات جب محرم کا چاند آسمان پر نکلنے والا ہو تو قبولیت کی آخری گھڑی میں آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ دینی باتوں میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ اس سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں جن لوگوں نے استغفار کی طاقت کو سمجھا ان کے سوکھے ہوئے کاروبار ہرے بھرے ہو گئے، جن کے گھروں میں اولاد نہیں تھی انہیں خوبصورت اولاد نصیب ہوئی، جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے انہیں سکون مل گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک شخص حضرت امام حسن بصری سے قحط سالی اور غریبی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے اولاد کا پوچھا، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ یعنی ہر مسئلے کا آخری اور پکا حل صرف اور صرف استغفار ہے۔ یہ آخری موقع ہر کسی کو نہیں ملتا کہ نئے سال کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے پچھلے سال کے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور نئے سال کے لیے برکت کا پروانہ لکھوا لیا جائے۔ اس مبارک رات آپ نے استغفر اللہ کو ٹھیک 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار پڑھتے ہی آپ کے گناہ دھو دیے جائیں گے اور آپ کی دعاؤں پر لگے سارے تالے کھل جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی نئے اسلامی سال کے آغاز سے پہلے کمنٹ میں استغفار لازمی لکھیں، کیونکہ کیا پتہ محرم کے اس چاند سے پہلے آپ کا لکھا ہوا استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور خدا آپ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ اور اگر اس رات اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اس نئے سال میں آپ کا ہر خواب پورا ہوگا، نصیب پلٹ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم اس مبارک رات اور اس بڑی ویڈیو کے بالکل اس آخری موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں نئے اسلامی سال کا چاند آسمان پر نظر آنے والا ہے۔ یہ قبولیت کی وہ آخری اور خاص کڑیاں ہیں جہاں آسمان سے رحمتوں کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں۔ ہر کسی کو یہ بڑا موقع نہیں ملتا وہ اس مبارک رات خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سب سے بڑے راز کو کھولوں جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا اور جس کے لیے لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، یہاں ایک بہت ضروری بات ذہن میں بٹھا لیں۔ نئے سال کی اس مبارک چاند رات کو ہمارے ہاں ایک خاص اور بہت بڑی دعا ہونے جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس یوٹیوب فیملی کا ہر ایک ممبر اس بڑی دعا میں شامل ہو۔ جو لوگ نئے سال کی اس خاص چاند رات کی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ابھی کے ابھی اپنا پیارا نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ کس کے نام پر فرشتے آمین کہہ دیں اور نئے سال کے پہلے ہی دن آپ کی قسمت چمک جائے۔ اب آتے ہیں اس بڑے راز کی طرف، وہ عظیم اور پاک صورت جس کے بغیر دنیا کا کوئی عمل مکمل نہیں ہوتا، جسے دنیا کی ہر بیماری کی شفا اور ہر مشکل کا آخری حل کہا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی اور پیاری سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ بڑی سورت ہے جسے ام الکتاب یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ دینی باتوں میں آتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہو رہی تھی تو آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا جو پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی کہ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بڑی سورت کو اس خاص محرم کی رات پڑھتا ہے اس پر ہر طرح کی آفتیں، بیماریاں، رزق کی تنگی ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی نہیں۔ یہ آپ کے پاس نئے سال سے پہلے کا آخری موقع ہے۔ اپنا دھیان بالکل مت پٹکائیں۔ جب آپ پہلے بتائے گئے سارے نام اور صورتیں یا غنیوں، سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور استغفار پورے کر لیں تو بالکل آخر میں آپ نے سورہ فاتحہ کو ٹھیک 7 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ اس کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے
7 بار پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ خدا سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس مبارک رات آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ نئے سال کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔